اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جب درخت پھلدار ہوتا ہے تو کچھ وقت کے بعد اس کی شاخوں کو جگہ جگہ سے کاٹ کے تراش کے بنایا جاتا ہے. ہم نے باغات میں دیکھا ہے کہ درختوں کی شاخوں کو اگر نہ بنایا جائے تو باغ کے مالکان کہتے ہیں کہ درخت کے پھل کی مقدار پھر کم ہو جاتی ہے. کھجور کے درختوں میں بھی پرانے پتوں کو کاٹا جاتا ہے ورنہ وہ ساری توانائی وہ چوس رہے ہوتے ہیں. سیب کے درختوں کی بھی ہر سال تراش خراش کی جاتی ہے، جو ٹہنیاں پرانی ہو چکی ہیں ان کو کاٹا جاتا ہے، اس سے درخت پھلتا پھولتا ہے. اس عمل کو بھی عربی میں تہذیب کہتے ہیں. تہذیب کاٹ چھانٹ کر کے کسی چیز میں نکھار پیدا کرنا. تو یہیں سے یہ لفظ آیا ہے انسانوں کی تہذیب کے لیے بھی. انسان میں بھی مختلف قسم کی شاخیں پیدا ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھو ایک انسان کی مادی حیثیت ہے، یعنی باڈی ہے. اس حیثیت سے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس باڈی میں بھی تراش خراش کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ یہ تراش خراش کچھ ڈاکٹر کرتے ہیں، کچھ ہیئر ڈریسر نائی لوگ کرتے ہیں، کچھ انسان خود کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ انسان کے جسم میں تراش خراش کا کام چھوڑ دیں، ایک تراش وہ ہوتا ہے جو پشتوں میں دل تراشا، یہ وہ والا نہیں ہے. اردو والے سمجھ رہے ہوتے ہیں دل تراشا کا مطلب دل کو تراشا اس نے، تراش خراش. یہ وہ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے. تو انسان کی باڈی میں جو تراش خراش ہے نا وہ بھی ضروری ہے. مہینے میں 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ لوگ نائی کے پاس جاتے ہیں، بھائی بالوں کے تھوڑا سا سیٹ کر دے، ادھر سے نکل رہے ہیں ادھر سے نکل رہے ہیں، بڑے ہو گئے، مونچھیں بڑھ گئیں، داڑھی کے بال دائیں بائیں ہو گئے، زیر ناف بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں. یہ سب چیزیں انسان تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد تراش خراش بولو نا کرتا رہتا ہے. ڈیلی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں یا نہیں، میں آفس جانے کے، اسکول جانے کے، کالج جانے کے قابل ہوں یا نہیں. اس میں بھی کچھ تراش خراش ہوتی ہے. جسم پہ میل آ جاتا ہے، ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے نا، ماحول کے اثرات ہیں، ماحولیات، دھواں، دھول، مٹی جسم پہ چپکتی ہے تو انسان تراش خراش کرتا ہے، گھسائی کرتا ہے، نہاتا ہے صابن سے، ڈیٹول سے، کچھ لوگ تیزاب سے، کچھ سروس کرواتے ہیں، اتنے گندے ہو جاتے ہیں. بہرحال کپڑوں کی تراش خراش کی ضرورت، جسم کے بالوں کی تراش، پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود پوری باڈی کی تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے. باڈی کی تراش خراش یعنی اندر سے ہی سیٹنگ آؤٹ ہونے لگتی ہے. آپ نے جتنا کھایا ہوا ہوتا ہے، مائک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے، عجیب سیٹی کی آوازیں آ رہی ہیں. ولید کہاں ہے؟ ولید اتوار کو اس دن اس نے سیٹ کیا تھا نا مائک. سیٹی کی سی آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں. ولید کو بلائے نا، اس دن اس نے بڑا اچھا سیٹ کر دیا تھا. تو ہاں اب کچھ بہتر ہو گیا. تو تراش خراش کی ضرورت پیش آتی ہے. ولید کو بلائیں پھر بھی.
باڈی میں بھی ضرورت, اندر سے بھی. کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہے بھائی, چربی زیادہ ہو گئی ہے, اب کھانا پینا کم کرو, بند کرو, تاکہ اضافی, یہ بھی ایک تراش خراش ہی ہو رہی ہے نا, اضافی فیٹ نکال کے باہر کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ اب تو پورے پارٹس کی تراش خراش ہونے لگی. یہ کڈنی نکال کے وسیم بھائی کا لگا دو, اس کے چھوٹے بھائی ہیں وسیم, ان کا لگا دو کڈنی. وہ کہے گا تیرے گردے خراب ہوئے ہیں, مجھے کیوں آزمائش میں ڈال رہا ہے. خیر, تو جیسے انسان کی باڈی آ رہا ہے, انسان کی باڈی کے لیے تراش خراش ضروری ہے, تو انسان کی دو زندگیاں ہیں, ایک مادی اور ایک روحانی. انسان جو انسان کہلاتا ہے وہ مادی زندگی کی بیس پہ نہیں کہلاتا, کیونکہ مادی زندگی کی بیس پہ ہمیں دوسری مخلوق پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. گدھے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, گھوڑے کی بھی آنکھیں, شیر بھی دیکھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, خواہشات پوری کرتا ہے, بکری بھی کرتی ہے, ان کی بھی نسلیں بڑھتی ہیں. جتنی عقل اللہ نے ان کو دی ہے وہ اس عقل کے لحاظ سے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ کام انسان بھی کر رہا ہے, نیند آتی ہے سو جاتا ہے, بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہے. اللہ نے اس دن والی کریں جو اتوار والی, اتوار میں ایک دم سیٹ ہو گئی تھی نا آواز, سیٹ ہونے سے ایک دم آپ لوگ کی توجہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. کہنے اتوار میں سیٹ ہو گئی تھی, پتہ نہیں کیا سیٹ ہو گئی, آواز سیٹ ہو گئی تھی, مائک سیٹ ہو گیا تھا, وائس سیٹ ہو گئی تھی. تو جو انسان اصل میں پہچان ہے روحانی زندگی سے, تو روحانی زندگی میں بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت پیش آتی ہے انسان کو, کانٹ چھانٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ کانٹ چھانٹ کیا ہے؟ ہماری روحانی زندگی کے دو پہلو ہیں. دیکھو بالکل ایسے جیسے جسمانی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں نا, ایک باڈی کے اندر کا حصہ, ایک باڈی کے باہر کے حصے. آنکھ صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہی, کان سن نہیں پا رہے, بازوؤں میں دم نہیں ہے چیزیں اٹھانے کا, تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جگر خراب ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. تو یہ اندر کا مسئلہ ہے. اثر کس پر آ رہا ہے؟ بولو نا, باہر اثر آ رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ فالٹ کہاں ہے؟ اب یہ نہیں کہ وہ ہم بازو کا آپریشن کریں گے تو بھائی آپ پوری باڈی آپ کی جگر کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے, لیور صحیح کام نہیں کر رہا, حالانکہ آپ کو لیور نظر نہیں آ رہا. بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ تو ہارٹ پیشنٹ ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ ہی صحیح نہیں ہے, تو باڈی جو خون سرکولیٹ کرنا چاہیے وہ صحیح طرح کر ہی نہیں رہا. جب سرکولیشن صحیح نہیں ہے تو سر تو گنجا ہوگا, پھر بال بھی گریں گے, آنکھیں بھی کمزور ہوں گی, سماعت پہ بھی اثر پڑے گا, گھٹنے بھی جواب دے جائیں گے. تو یہ مادی زندگی کے جیسے دو پہلو ہیں, ایک کچھ اندر کے پارٹس ہوتے ہیں. حکیم لوگ اکثر کہتے ہیں نا 3 اعضائے رئیسائیں, حکیموں کی بھی کچھ اصطلاحات ہوتی ہے نا, دل, دماغ اور جگر. جب بھی کسی حکیم کو نبض دکھائیں گے نا, وہ یا تو یہ کہے گا دل صحیح نہیں ہے, یا یہ کہے گا جگر صحیح نہیں ہے, یا یہ کہے گا کھوپڑی صحیح کام دماغی کمزوری ہے. ہوتا بھی ایسا ہی ہے, وہ دماغ کے لیے کچھ دے دیں گے, دل کے لیے کچھ دے دیں گے, جگر کے لیے کچھ دے دیں گے, بندہ اکثر سیٹ ہو جاتا ہے. سارا مسئلہ ہی 3 چیزوں کا ہے نا, کھوپڑی کا ہے, دل کا ہے اور لیور کا ہے. یا معدہ صحیح نہیں ہے, وہ بھی 4 چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو اب کیا رہ گیا کیا خیال ہے؟ تو جیسے انسان کو
اندر کی بھی تراش خراش کی ضرورت پڑتی ہے تہذیب کی. تہذیب کا مطلب میں نے بتایا نا, شاخوں کو کاٹنا اور درخت کو ایسا مزین بنانا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پھل دے سکے. اگر آپ درخت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے وہ پھر صحیح گرو نہیں کرتا. تو انسان کے لیے جو یہ تہذیب کا لفظ آیا ہے نا, یہ بھی یہیں سے آیا ہے. مہذب اسے کہتے ہیں جس کی تہذیب ہو چکی ہو, اس میں مفعول ہے, اور غیر مہذب جس کی تہذیب نہ ہوئی. تبھی ہم کہتے ہیں نا تہذیب یافتہ قوم, یعنی مہذب قوم کو اردو میں کیا کہیں گے؟ تہذیب یافتہ. یہ یافتہ جو ہے نا فارسی میں مجہول بنانے کے لیے ہوتا ہے, مفعول بنانے کے لیے. جیسے مطلقہ کو طلاق یافتہ, صحیح ہے نا. اور اردو میں اس کی مثال مہذب تہذیب یافتہ. معلم جس کو سکھایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ایجوکیٹڈ, تعلیم یافتہ. معلم ایک ہوتا ہے معلم سکھانے والا, معلم جس کو سکھایا گیا ہو. تو مہذب تہذیب یافتہ یعنی جس کی کانٹ چھانٹ ہو چکی ہو. تو انسان کو بھی جیسے جسمانی زندگی میں کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے, ایسے ہی انسان کی جو اصل پہچان ہے وہ روحانی زندگی سے ہے, اور اس میں بھی انسان کو کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے. روحانی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں. ایک آپ کے جسم سے جو جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے جو کام ہو رہے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. آپ اس ہاتھ سے کسی کو صدقہ دیتے ہو, یہ برا کام ہے اچھا کام ہے؟ اسی ہاتھ سے لوگ جیبوں سے پیسے بھی نکالتے ہیں. جو ہاتھ صدقہ خیرات کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیب کترا, اس کے علاوہ کوئی اور ہاتھ استعمال کرتا ہے بھائی؟ یہ صدقے کے لیے اس نے الگ ہاتھ رکھا ہوا ہے, جیب کاٹنے کے لیے دوسرا ہاتھ فٹ کیا, جیب سے پیسے نکالے. الگ ہاتھ ہوتا ہے کوئی؟ بولتے کیوں نہیں؟ جن آنکھوں سے آپ والدین کی زیارت کرتے ہو, بھائی ویڈیو نہ بنائیں, اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہو, ثواب حاصل کرتے ہو. بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. جن آنکھوں سے آپ اپنے رشتہ داروں کی زیارت کرتے ہو, انہی آنکھوں سے لوگ فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, فحش مناظر بھی دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ غلط کام کے لیے الگ آنکھیں رکھی ہوئی ہیں اور ثواب کے لیے الگ آنکھیں؟ کیا خیال ہے؟ الگ الگ تو سیٹ اپ نہیں ہے نا. جس زبان سے ہم تلاوت کرتے ہیں اسی زبان سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. وہ مرضی آپ کی, اچھے کام میں استعمال کرو یا برے کام میں استعمال کرو. تو تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں ان میں بسا اوقات غلط چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, تو کانٹ چھانٹ کے ان کو بولو نکالنا پڑتا ہے. یہ کانٹ چھانٹ پیغمبروں کا کام ہے, یہ اسکولوں اور کالجوں کا کام نہیں ہے. اور جیسے جب آپ کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ جی وقت سے پہلے میری بینائی خراب ہو رہی ہے, وقت سے پہلے میرے بازوؤں میں ہاتھ وزن اٹھانے کی طاقت ختم, تو وہ ظاہر کو فوکس کرتا ہے, یہ پہلے اندر کو فوکس کرتا ہے. وہ کہے گا یار آپ کو تو پیلیا ہے, آپ کا تو جگر ہی صحیح کام نہیں کر رہا. تو یہ بازو کا فالٹ نہیں ہے, یہ فالٹ کس کا ہے؟ جگر کا فالٹ ہے. تو اسی طرح جو روحانی علاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ نہیں روحانی علاج ٹوپی ڈرامہ یہ جو دم درود کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا. پیغمبر ہیں اصل میں روحانی علاج کرنے والے. تو جو روحانی علاج کرنے والے علماء ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ بات تو احادیث سے قرآن سے ثابت ہے
کہ انسان کا ظاہر اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اندر اس کے فالٹ پیدا ہو جائے. ڈاکٹر حکیم تو آپ کے جگر کو بھی فوکس کرتے ہیں, کھوپڑی کو بھی فوکس کرتے ہیں, آپ کے دل کو بھی فوکس کرتے ہیں, پیٹ کو بھی فوکس کرتے ہیں, کڈنی کو بھی چیک کریں گے. اسلام صرف ایک چیز کو فوکس کرتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ دل. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اسلام کہتا ہے ایک ہی پارٹ ہے, اس کو سیٹنگ پہ لے آؤ تو پوری باڈی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. لوگ حیران ہوتے ہیں نا کہ نہ بد نظری چھوٹ رہی ہے ہم سے, نہ چوری چھوٹ رہی ہے, نہ زنا چھوٹ رہا ہے, نہ جھوٹ بولنا چھوڑا جا رہا ہے ہم سے, نہ باپ کی کڑوی کسیلی ہم سے برداشت ہوتی ہے. باس کی تو برداشت کرتے ہیں, آپ کے اچھے بھی برداشت کریں گے, باپ کی برداشت کرنا بولو مشکل, کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے باپ کو برداشت نہیں بھی کیا تو وراثت مجھی کو ملے گی. کہیں دنیا میں ایسا لا بن جائے نا کہ جس آدمی نے باپ کے سامنے زبان چلائی تو لا آیا ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. تو دیکھو پھر سب سے زیادہ کس کو برداشت کریں گے؟ باپ کو. آج برداشت نہیں ہوتا کیونکہ پتہ ہے ابا کو سناؤ تو بھی ابا نے تو مجھے گلے ہی لگانا ہے نا, بعد میں بڑھاپے کا سہارا تو میں ہی ہوں. تو ماں کی برداشت کرنا, باپ کی برداشت کرنا, ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں ایک کام ٹھیک ہو جائے. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, انسان کے جسم میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہاں ٹھیک سے مراد میڈیکلی ٹھیک ہونا نہیں ہے, میڈیکل سائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک بولو نہیں ہے. اور یہاں دل سے مراد بھی مادی دل نہیں ہے, روحانی دل ہے, کیونکہ ڈاکٹر اس دل کو ٹھیک کر دیتا ہے پھر بھی چور چور کا چور ہی رہتا ہے. کتنے چور ہیں, ڈاکو ہیں جن کے ڈاکٹروں نے دل کے آپریشن کر کے ایک دم جوانوں جیسا دل کر دیا مگر ان سے چوری نہیں چھوٹی. تو یہاں دل سے مراد کون سا دل ہے؟ بولو روحانی دل ہے. اور یہ روحانی دل اسی جسمانی دل میں رہتا ہے, لیکن یہ نظر بولو نہیں آتا. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ دل نکال کے ہم پلاسٹک کا لگا دیں تو پھر وہ دل کہاں گیا جس میں اللہ کی محبت تھی؟ ہم کہتے ہیں وہیں گیا جس میں تمہارے محبوب کی محبت تھی. جیسے وہ پلاسٹک کے دل میں آ گئی تو وہ ویسے ہی آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دل یہ درست ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک. اور اذا فسدت, جب یہ برباد ہو جائے روحانی دل, فسد الجسد کلہ, پوری باڈی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جسم سے نکلنے والے اعمال خراب, حتیٰ کہ وہ نیکی بھی کر رہا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ نیک آدمی ہے, جبکہ اس کی نیکی کے پیچھے بھی برائی کا جذبہ ہوگا. وہ صدقہ بھی دے رہا ہے, آپ تو کہو گے سبحان اللہ, اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے صدقے سے نیت بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ احسان بھی کر رہا ہے تو مفاد کے لیے. تو جیسے جسمانی دل خراب ہوتا ہے وال بند ہونے سے, چربی آنے سے, بڑھاپے سے, وال کمزور ہونے سے, روحانی دل خراب ہوتا ہے دنیا کی محبت پیدا ہونے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلط چیزوں سے دل لگانا. آج دنیا آزادی کی طرف جا رہی ہے
کہ انسان اپنی نجی زندگی میں مکمل آزاد ہے. اسلام پابندیاں لگاتا ہے. دیکھو دنیا پرست لوگ کیا کہتے ہیں, آپ ظاہری اعمال میں پابند ہیں, آپ نے چوری نہیں کرنی, آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالنا, آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا, محبت جس سے چاہے کرو. یہ دل کا عمل ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل. محبت جس سے چاہے کرو. اسلام کہتا ہے بھائی سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دل کو. آپ محبت کرنے میں, نفرت کرنے میں آزاد نہیں ہے. غلط چیزوں سے دل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں ہمیں وہ دل بہت چاہ رہا ہے, یہ ہم سے بچھڑ گیا, یوں ہو گیا. بھائی دل لگایا کیوں آپ نے اس سے؟ تو جواب میں کہتے ہیں دل تو بھائی غیر اختیاری چیز ہے, جہاں بھی چاہے لگ جائے. اچھا پھر کسی کی بیوی سے لگ جائے دل, وہ چھوڑے گا؟ آپ کو کسی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے اور آپ نے اس سے تعلقات پیدا کرنا شروع کر دیے. بلکہ ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دل, بقول آپ کے کہیں بھی چلا گیا. آپ کی بیوی سے کسی کو محبت ہو گئی اور وہ سیٹنگ میں لگا ہوا ہے, آپ اس کو پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے جا کے؟ میری بیوی میری ہے, محبت کس کو ہو رہی ہے؟ تجھ کو. اور جواب میں وہ یہ دلیل دے کہ دل تو کیا ہے, پاگل ہے بھائی, کہیں بھی آ سکتا ہے. مان لو کہ دلیل. مجھے تو شک لگ رہا ہے بیٹا, تو جواب ہی نہیں دے رہے, چکر ہے کچھ. دوسروں کی بیویوں سے دل لگا کے لگ رہا ہے کہیں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہو. بول دو نہیں مانیں گے بھائی, غلط دبا دیں گے اس کا. وہ جواب میں کہے کہ نہیں جی وہ بالکنی پہ کھڑی ہوئی تھی, مجھے اتنی اچھی لگی, میں پاگل ہو گیا ہوں, اب میں نہیں برداشت کر سکتا. دل تو کیا ہے, غیر اختیاری چیز ہے, میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ بولو گے انسان کا بچہ بن جا, آخری وارننگ دے رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے, یا الٹا کر لو معاملہ, آپ کی بیگم کسی پہ عاشق ہو گئی, اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں بیگم اس کو کیوں فون کر رہی ہو, وہ کیا لگتا ہے, کہہ رہی بھائی دل میرے کنٹرول میں نہیں. چھوڑ دو گے آپ اس کو؟ جی یہ لبرل لوگ جو ہے نا, جو دنیا پرست لوگ ہیں, جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو ان کو اسلام کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ویسے ہی کہتے ہیں دل کنٹرول میں نہیں ہے, محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پابندیاں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, دل کنٹرول میں ہے, محبت کنٹرول میں ہوتی ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ براہ راست محبت پیدا ہونا یا نہ ہونا کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اس کے اسباب کنٹرول میں ہوتے ہیں. بھائی بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی, تم نے دیکھا کیوں ہے بھائی؟ یہ تو کنٹرول میں تھا نا, اور دیکھا تو نظر ہٹا لیتے, نظر ہٹائی کیوں نہیں؟ اور اگر اب پیدا ہو گئی ہے تو ختم بھی کی جا سکتی ہے. دیکھنے سے پیدا ہوئی, نہ دیکھنے سے ختم ہو جائے گی. یوگا میں تو نہیں کرتا یوگا, لیکن جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ادھر کو گھومیں اور ہڈی میں درد پیدا ہو گیا تو الٹی سمت میں پورا گھوم جاؤ, وہ درد کیا ہو جائے گا؟ بولو, وہ صحیح ہو جائے گا. ادھر کو گھما دو اس کو. کاغذ ہم فولڈ کر کے رکھتے ہیں, جب کھولتے ہیں تو مڑ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا طریقہ ہوتا ہے الٹا فولڈ کرو ایک دفعہ اس کو, تو پھر سیدھا ہو جائے گا. یہ صرف کتے کی دم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا مرضی گھما لو 100 سال کے بعد بھی ویسی کی ویسی. کتے کی دم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب وہ الٹی سمت میں گھمائی جائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک. تو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, ناجائز عشق, حرام عشق, جس وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو ختم ہو جائے گا وہ. بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. بے لگام, جس سے چاہے محبت کرے, جس سے چاہے نفرت کرے. نفرت کے بھی کوئی اصول نہیں ہے, نفرت بھی ایسے ہی ہو رہی ہے, بس ویسے ہی. مسجد کے امام سے نفرت کی شکل اچھی نہیں ہے اس کی, اچھا ہی نہیں لگ رہا وہ. ایسے بھی لوگ ہیں یار, ہمیں ہمارا امام ہی اچھا نہیں لگتا, توند نکلی ہوئی ہے اس کی.
بھائی وہ بائی نیچر ہے, بعض لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر, کیا کرنا ہے آپ نے, نہیں یار وہ شکل کا اچھا نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے ضیاء الحق نے جب ریفرینڈم کیا, ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت, ریفرینڈم کیا تھا نا, اسلام چاہیے تو ہاں پہ, بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی, اسلام چاہیے تو ہاں پہ ٹھپا لگاؤ, اسلام نہیں چاہیے تو نہ پہ انگوٹھا لگاؤ جا کے, اور ہاں کا مطلب میں, اگلے 5 سال کے لیے میں. تو اب ظاہر ہے تو ایمان کفر کا مسئلہ بن گیا بھائی, کون چاہتا ہے اسلام نہ آئے, تو سارے ہمارے رشتہ داروں نے ہاں پہ ٹھپا لگایا نا کہ اسلام چاہیے, اور اسلام کا ڈیفینیشن یہ تھی کہ میں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک رشتہ دار خاتون, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا, وہ نہ پہ ٹھپا لگا کے آئیں. ہم بہت چھوٹے تھے, ہمارے بڑوں نے ان سے پوچھا بھائی کس کو ووٹ دیا آپ نے, عمر بھی ان خاتون کی زیادہ تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے, انہوں نے کہا میں نے تو نا پہ لگایا ہے. بھائی بولو نا پہ, وہ تو کہہ رہا تھا اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے, تو آپ کو نہیں چاہیے, کہہ رہے اسلام تو چاہیے, ضیاء الحق نہیں چاہیے. اچھا جی, ہم نے پوچھا ضیاء الحق کیوں نہیں چاہیے, شاید کوئی بڑی کوئی بہت ہی کوئی دور اندیشی والی بات کریں گی یہ. سب نے پوچھا کیوں نہیں چاہیے, انہوں نے کہا شکل اچھی نہیں لگتی مجھے اس کی, مجھے اس کی شکل, حالانکہ اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا, خیر ان کو نہیں لگتی ہوگی, ویڈیو نہیں بنائے نا. جب ایک دفعہ ایک بات کہہ دی جائے تو پھر ایسا وہم بھی نہ پیدا کریں نا. اچھا چلے ٹھیک, اس کو یوں نیچے کر کے رکھ لیں, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو انہوں نے کہا مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. ارے وزیر اعظم کی شکل کا تو, یہ صدر کی شکل کا تم نے کیا کرنا ہے بھائی. تو نہ ہمارے ہاں نفرت کے کوئی اصول اور نہ محبت کے. یہ ٹھیک ہے شکل کا دخل ہے, انسان اچھی شکل کی طرف مائل ہوتا ہے, اچھی شکل نہ ہو تو اس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی کا نظام ہے. لیکن صرف معیار یہی تو نہیں ہونا چاہیے نا, جتنے مرضی برے اعمال کر رہا ہو شکل اچھی ہے تو اچھا آدمی ہے, جتنے مرضی اچھے اعمال کر رہا ہو شکل بری ہے تو برا آدمی. لوگوں کا یہ معیار ہونے لگا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے, ٹھیک. اب ٹھیک ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ڈاکٹر سے پوچھیں گے صحت مند دل اور ٹھیک دل کیا ہوتا ہے, تو ڈاکٹر بتائے گا وہ دل صحت مند ہے جو 1 منٹ میں اتنی دفعہ کم از کم دھڑکتا ہو, اس سے کم اس کی علامت ہے پاور نہیں ہے, اس سے زیادہ اس کی علامت ہے دل کو ورک زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. عام طور پہ 72 دفعہ نارمل آدمی کا دل دھڑکتا ہے. جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں 1 منٹ میں نا, جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ 65 60 55 تک بھی کم دھڑکتا ہے ان کا, وہ کم دھڑکنے میں زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کام کر لیں آپ لوگ, جا کے نا گھر جا کے اپنی نبض چیک کیجئے گا. میں ایک تھوڑا سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر. 1 منٹ میں دیکھیں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے. اگر یہ 80 85 تک گیا ہوا ہے نا تو جاگنگ شروع کر دیں. اس کا مطلب آپ, میں یہ نہیں کہوں گا انا للہ ہونے والا ہے, خوف سے ہی ہو جائے گا. اس کا مطلب دل صحت مند نہیں ہے. تو بھاگنا دوڑنا شروع کر دیں, دل کو کام میں لے کر آئیں. ایک ینگ لڑکے 25 26 سال کے, ان کی نبض چیک کی تو 90 دفعہ 1 منٹ میں دھڑک رہا تھا ان کا دل. بھائی اتنا تو بخار میں ہوتا ہے آدمی کا. تو اس زمانے میں بھاگنا دوڑنا بہت ضروری ہے. یہ تو کراچی کے کتوں کو آپ دعائیں دیں کہ اس بہانے کچھ لوگ بھاگ لیتے ہیں, حقیقت ہے, ورنہ تو تھوڑا بہت بھاگنا بھی نہ ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کے ٹھیک ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھو دل پورا صحت مند تو جب ہوگا جب دل سے حسد نکل جائے,
کسی کو دیکھ کے, کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا بند ہو جائے, یا آنچ کم ہو جائے اس کی تھوڑی سی. ابھی تو ایک دم تپ رہا ہے نا بہت زیادہ, تھوڑی سی آنچ کیا ہو جائے, کم ہو جائے. لوگوں کو خوش دیکھ کے آپ اگر خوش ہو رہے ہیں, اس کا مطلب دل کیا ہے, بہترین. کسی کے پاس پیسہ آتے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی, خوشی ہو رہی ہے, چلو یار اللہ نے اسے نوازا ہے, اس کا مطلب دل کیا ہے, سیٹنگ ہے, بہترین. دل میں برداشت ہے, ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہو جاتا, اس کا مطلب بولو صحیح کام کر رہے. تکبر نہ ہو دل کے اندر, بڑائی نہ ہو, تواضع ہو, انکساری ہو. کسی غریب کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں, اپنی نیکیوں پہ ناز نہ ہو, فخر نہ ہو. ہمارے حضرت اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے, شعر تو مجھے یاد نہیں, کہ جاہے زاہد سے تو میری رندی اچھی, اس طرح کا کوئی شعر تھا, کہ جو آدمی پرہیزگار ہو کر متکبر بنا پھرتا ہے اس سے تو وہ گناہگار اچھا ہے جس میں تواضع ہے. تو تکبر نہ ہو, تواضع ہو, ریا نہ ہو دل کے اندر, ریاکاری. ریاکاری بھی کس کی بیماری ہے, دل کی. بڑے خشوع و خضوع سے انسان صدقات و خیرات کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, چاہتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. تو یہ بیماری کس کی ہے, یہ نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو یہ جو بیماریاں ہیں دل میں, تکبر ہے, عجب, عجب کہتے ہیں خود پسندی. تکبر الگ چیز ہے, عجب الگ چیز. خود پسندی, خود پسندی کا مطلب اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میں بہت اچھا ہوں, اور غلط خوش فہمی میں. سمجھ رہے ہیں, بعض لوگ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں, بہت نیک. حالانکہ ان کو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں, اپنی خامیوں پہ نظر ڈالیں, تو ان کو پتہ چلے گا میں نیک نہیں ہوں. ہمارے جاننے والے تھے, وہ عجیب عجیب چیزیں شروع کر دیں, عالم بھی تھے وہ, تو وہ عجیب عجیب چیزیں انہوں نے شروع کر دیں. کبھی خواب بتا رہے ہیں اپنے, کبھی کرامتیں بتا رہے ہیں, کبھی اپنے واقعات بتا رہے ہیں. تو ہم حیران ہو گئے, یہ اوپر سے کھسک گئے ہیں کچھ تھوڑے سے. تو ان کے کسی مرید سے میں نے پوچھا, یار آپ کے پیر صاحب کو ہو کیا گیا ہے, یہ آج کل تھوڑے سے نارمل زندگی گزارے ہیں جیسے سب لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیر صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. یعنی اپنے پیر کے بارے میں وہ بھی بیزار آ گئے تھے اپنے پیر صاحب سے. کہہ رہے ہیں میرے پیر صاحب کا قصور نہیں ہے, مجھے ایسے لگتا ہے میرے پیر صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت, یعنی پیر صاحب بہت, بولو, نیک ہیں. میں نے کہا بڑا ٹائٹ تجزیہ کیا. کہہ رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے. بھائی ہو جاتا ہے انسان کو کبھی وہم ہو جاتا ہے, کہ جیسے ایک آدمی کو وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں, میرا علاج کرو. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اترے گا تو علاج کروں گا نا. اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا, پنکھے پہ لٹکا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو وہم, اب تو اس کو تو وہم ہو گیا نا, بندر ہوں. تو وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے, بندر کی طرح کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر لٹک رہا ہے, کبھی ادھر گھوم رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا. تو ایک دن جان کو عذاب آ گیا تھا. وہ ڈاکٹر سے کہتا مجھے وہم ہے کہ میں گدھا ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کے پاس آیا کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں گدھا ہوں. تو انہوں نے کہا جب یہ وہم کیا ہو پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھا کرو دم ہے یا نہیں ہے. اگر دم ہے تو واقعی گدھے ہو, دم نہیں ہے تو گدھے نہیں. اس کے بعد سے وہ الحمدللہ نہیں آیا. تو جیسے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں گدھا ہوں, بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے طلاقیں دے دی ہیں بیوی کو, حالانکہ نہیں دی ہوتی. یہ بھی بڑا وہم ہے, ہو سکتا ہے دے دی ہوں, خام خام میں بیٹھا ہوا ہے پاگلوں کی طرح. بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے 25 دفعہ وضو کیا مگر پھر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہوگی. ایسے ہی عین ممکن ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں.
بعض کو تو خود سے ہو جاتا ہے, شیطان کراتا ہے, بعض لوگوں کو لوگ کروا دیتے ہیں یہ وہم کہ آپ بہت نیک ہیں. لوگ تعریفیں کر کر کے نا یہ وہم دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں, بہت نیک. لوگوں کی باتیں سننے کا نا انسان کے لاشعور پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے, چاہے 100% یقین ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ جھوٹ سنتے ہو نا بار 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 بار, تو اس جھوٹ کو آپ سچ سمجھنا شروع کر دے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی سے کسی نے آ کے کہا کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, گاؤں میں تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب بیٹھا ہوا ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. دوسرے نے آ کے کہا یار تو یہاں بیٹھا ہوا کپڑے دھو رہا ہے دھوبی گھاٹ پہ, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, وہاں رونا دھونا مچا ہوا ہے. اس نے کہا یار پہلی دفعہ میں تو جس سختی سے رد کیا, دوسری دفعہ میں تھوڑا سا نرم, کہ نہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں جب ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. 8 10 25 30 آدمیوں نے جب آ کے 1 by 1 بتایا تو یہ گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا خیریت, کہہ رہے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, مجھے اس کا غم ہے. لوگوں نے کہا کمبخت تو جب زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. کہہ رہے سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن اتنے سارے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے. تو آپ سوچو کہ جو بات آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ بار بار سن سن کے وہم ہوتا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں, تو جو آپ کے فیور میں جا رہی ہے اس میں تو پہلی دفعہ میں یقین ہو جاتا ہے کہ سچ کہہ رہی ہے. ہمارے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بدعتی مولوی جو تھے نا, بدعتی مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ. اب لوگ مختلف, وہ سنتا بھی اونچا. اب کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ان مولانا صاحب کو انار کا جوس پلاؤ, کوئی مشورہ دے رہا ہے ان کو انگور کا رس پلاؤ, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. ایک نے آہستہ سے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ, تو فوراً ایک دم آنکھیں کھول کے کہہ رہے ہیں اس کی تو سنو کیا کہہ رہا ہے یہ, اس کی تو سنو. لوگ حیران کہ اتنا زور زور سے بولنے والوں کا سنائی دے نہیں رہا, اور اس نے آہستہ سے بولا ہے, فوراً کہہ رہے ہیں اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی ہے. دودھ جلیبی اب تو کھانا چھوڑ دی لوگوں نے. تو خیر دودھ جلیبی پر بھی ایک چٹکلا اکثر سناتا رہتا ہوں نا, دودھ جلیبی والے مجنو الگ ہوتے ہیں اور خون دینے والے مجنو الگ ہوتے ہیں. آج کل الٹا حساب چل رہا ہے, اللہ کے نبی کی محبت میں کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے, بہت دفعہ سنایا ہے, نئے لوگ بھی آتے ہیں, کہ ایک لیلا مجنو کے قصے تو مشہور ہیں نا. مجنو جو تھا لیلا اس کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتی تھی, وہ بیچارہ اسی غم میں گھلا جا رہا تھا. تو اس کا ناجائز فائدہ ایک 2 نمبر مجنو نے اٹھایا. ایک 2 نمبر مجنو تھا, وہ لیلا کے گھر کے باہر جا کے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا, لیلا کے خادم سے کہتا کہ لیلا کو بتاؤ تمہارا دیوانہ آیا ہے. اب پہلے زمانے میں یہ آزادیاں نہیں تھی کہ لیلا اپنے مجنو سے جب چاہے جہاں چاہ کے ڈیٹنگ پوائنٹ بنا لے. کوئی رکاوٹیں تھیں, ابا کی, بھائی کی, یہ ساری رکاوٹیں. تو لیلا کہتی چلو میں ملاقات تو کر نہیں سکتی تو کچھ گفٹ ہی بھجوا دوں, تو دودھ جلیبیاں بھجوا دیتی تھی وہ. یہ مجنو صاحب طبیعت سے یہ 2 نمبر مجنو تھا, یہ پھوڑ پھاڑ کے واپس آ جاتا اور مستنڈا ہوتا جا رہا تھا نا. ہم فراق یار میں, فراق کا معنی جدائی, علیحدگی, یار کی جدائی میں, علیحدگی میں یار سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے عاشق مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یعنی یار سے علیحدگی میں, جدائی میں, یار کے غم میں, معشوق کے غم میں, بجائے دبلے ہونے کے کیا ہو رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں. آج کل اس قسم کے عاشق مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, رستم پہلوان جیسے بن گئے ہم. تو آپ نبی کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, اللہ کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بزرگوں کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بجائے غم میں پتلے ہونے کے پھیلتے جا رہے ہیں. اور کھانے سے, ایک تو قدرتی طور پر لوگوں کا جسم بھاری ہوتا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے.
صحابہ میں بھی بعض بہت بھاری جسم کے تھے, بعض دبلے, محدثین میں بھی, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. لیکن ایک موٹاپا وہ ہے جو پھوڑنے پھاڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہو, ایک پھوڑنا وہ ہے جو دنیا کے لیے ہو, اور ایک پھوڑنا وہ ہے جس پہ لیبل اللہ رسول کی محبت کا لگا ہوا ہو. بتاؤ یہ دوسرا پھوڑنا زیادہ خراب ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب کی محبت میں کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے. ارے محبت میں تو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے. کہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کے پھر کھانے پینے کے اتنے دھندے. اسلام میں تو کھانے کے 3 موقع ہیں, ایک عید الفطر پہ کھاؤ, ایک عید الاضحیٰ پہ کھاؤ, ایک ولیمے پہ کھاؤ, اور ایک عقیقے پہ کھا لو. چار مواقع ہیں, عقیقے پہ, عید الاضحیٰ پہ, عید الفطر پہ, اور ولیمے پہ. یہ 4 موقع ہیں کھانے کے اسلام میں. اس کے علاوہ بھوکا رہنا سنت ہے, فاقے سنت ہیں, روزے رکھنا سنت ہے. نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے, ایام 20 کا روزہ رکھتے, اور بعض دفعہ حدیث میں آتے ہیں, امی عائشہ فرماتی ہیں بغیر دن کے تعین کے رکھتے چلے جاتے. اتنے رکھتے کہ ایسا لگے گا کہ آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ اب روزہ دوبارہ نہیں رکھیں گے, پھر رکھنا شروع کر دیتے. اور جب روزے چھوڑتے بھی تھے تو اتنا کھاتے نہیں تھے جتنا ہم کھاتے ہیں. ناشتے کا اس دور میں تصور نہیں تھا. دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 11:30-12 بجے, یہی ناشتہ, یہی کھانا. اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے, اس کے بعد مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 2 ٹائم. اور یہ بھی ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا. ہمارے نبی کا معمول 1 ٹائم, ایک وقت فاقہ اور ایک وقت کھانا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس وقت فاقہ ہوگا. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے کیا کھانے کو ہے. ہمارے مطلب کی چیزیں تو کھائیں گے, نہیں تو کچھ باہر سے منگوائیں گے. کھانا ضرور ہے, آج اچھا نہیں پکا تو چلو نہیں کھانا, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مطلب کا نہیں پکا تو اب باہر سے آئے گا. پیزا آرڈر کرو بھائی. کھا بھی کیا رہے ہیں یار, برگر, جو چیز جس شکل کی ہوتی ہے نا ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے نا میسج دیا ہوا ہے. جیسے اخروٹ بادام جیسا ہوتا ہے, دماغ جیسا ہوتا ہے, تو اس میں اللہ نے میسج دیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو ڈائریکٹ کھا کر کے کہاں لگے گا؟ دماغ. اور واقعی بادام آنکھ جیسا ہوتا ہے, بادام آنکھ کے لیے مفید ہے. تو ایک اللہ نے ایک پیغام دیا ہوا ہوتا ہے بہت سے پھلوں کے اندر, بہت سی چیزوں کے اندر. تو برگر کس جیسا ہوتا ہے؟ برگر جیسا ہوتا ہے. تو برگر کھاؤ گے کیسے بن جاؤ گے؟ برگر جیسا. پراٹھے کھاؤ گے کیسے بنو گے؟ پراٹھے کو چبانا مشکل کام ہے. تو برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے ہو جائے گا, جیسے برگر فیملیاں دیکھی ہوں گی آپ نے, جتنا دباؤ دبتا چلا جائے گا, کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. تو ہمارے نبی گھر آ کے امی عائشہ سے پوچھتے ہے کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو, تو وہ بتاتی ہے تو کھا لیتے, فرماتی نہیں ہے تو اکثر پھر روزے کی نیت کر لیتے کہ چلو بھائی شام تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے, تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. آج دیندار ہونا اور کھانا یہ لازم اور ملزوم ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا تو سنت ہے. انہوں نے کہا کھانا ہی سنت نہیں ہے, فاقے کرنا سنت ہے. اور ایک چیز کھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کھجور ہے تو صرف کھجور, اسی سے سیر ہونا ہے. یہ نہیں کہ کھجور میں مکھن جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ملائی ملا کے مکھن ملا کے. روٹی ہے تو صرف روٹی, ایک خوراک. دودھ تو صرف دودھ سے, آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کبھی شدید بھوک لگی ہو صرف دودھ سے پیٹ بھریں, بہت مزہ آئے گا. دودھ جزو بدن بنے گا. یہ جو آج کل دودھ پی کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی, اس لیے کہ دودھ سے پہلے 2 پراٹھے کھا چکا ہوتا ہے, اس کے بعد کیلشیم کے لیے کیا پی رہا ہوتا ہے؟ دودھ. وہ دودھ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ کدھر بناؤں میں, ساری جگہیں تو ڈبل روٹی اور انڈوں نے لے لی ہے, میرے لیے تو کوئی اسپیس چھوڑی نہیں ہے اس نے. تو تباہی کرے گا, وہ دھماکے سے پھٹے گا.
تو شدید بھوک کی حالت میں جب بھوک لگی رہی, ہمارے نبی نے کیا پیا ہے؟ دودھ. اور آپ کر کے دیکھیں یہ کام, شدید بھوک جب لگے تو آپ صرف کھجوریں کھائیں, آپ کو نقصان نہیں دیں گی, طاقت آئے گی, توانائی آئے گی باڈی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا پینے سے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے, یہ وجہ نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ وجہ کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی, گویا اس کو گویا عیش و عشرت سمجھا کہ دو لذتیں ایک ساتھ. شہد بھی اور جائز ہے, پی سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سے صحابہ پیتے ہوں گے, نبی نے منع نہیں کیا ان کو, جنہوں نے ایسی زندگی رکھی جیسے مالداروں کی ہوتی ہے, لیکن ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا. اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملاتے ہیں نا تو اس کا وہ سارا فارمولا ہی چینج ہو جاتا ہے. بھائی شہد ویسے ہی کھا لو یار, وہ خود ایک کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا, دودھ خود ایک کمبینیشن ہے, مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. اتنی 20 چیزیں ملا کے ملغوبہ بنا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہوتے ہیں. لگتا پھر کچھ بھی نہیں ہے باڈی کو. خیر, تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. تو وہ جو مجنوں تھا وہ کیا کرتا تھا, تو لیلا اصل جو سچی مچی کا مجنوں تھا, جیسے میں سچی مچی میں گیا نا, تو سچی مچی کا جو سچی مچی کا جو مجنوں تھا, وہ سچی مچی سے مجھے یاد آتا ہے, میں نے کہا تھا نا سچی مچی میں جاؤں گا, دیکھ لا نا سچی مچی میں گیا, کوئی خواب تو نہیں دیکھا نا آپ لوگوں نے. تو جو سچی مچی کا مجنوں تھا نا, مجنوں, وہ کیا ہوا, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے یہ دھدیوں پہ ٹرکھا رہی ہے, ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہی, شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کر رہی ہے. جھوٹی موٹی کا مجنوں بیٹھ کے آتا اور دودھ جلیبی روزانہ کھا کھا کے مسٹنڈا بنتا چلا گیا. ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ روز دودھ جلیبی بھیج رہی ہوں اور کھا کے چلا جاتا ہے. خادم سے کہا چیک کر کے بتاؤ یہ سچی مچی والا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے. اب خادم کو کیا پتا, اس نے سچی مچی کا دیکھا ہی نہیں تھا. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, پہلے کوئی تصویریں بھی نہیں ہوتی تھی, موبائل سے تصویر کھینچ کے لے کر آؤ. تو اس نے کہا چلو میں اس کو آزماتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آج خالی پیالہ لے کے جاؤ اور اس سے کہنا آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے, تھوڑا کاٹ کے نا ذرا پیالے میں خون بھر کے دے دو, اسی سے پتہ چل جائے گا سچی مچی کا ہے یا. تو جب وہ خادم خالی پیالہ لے کے آئے نا تو مجنوں کے تو ہوش اڑ گئے, کیا ہو گیا بھائی یہ جلیبی کہاں ہے اس میں. اس نے کہا لیلا نے آج تم سے تمہارا خون مانگا ہے. تو کہتا ہے ہم جلیبی کھانے والے مجنوں ہیں, خون دینے والا وہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو, خون دینے والا. آج آپ حقیقی عاشقین کو دیکھنا چاہو تو آپ دنیا میں سروے کر کے دیکھ سکتے ہو کہ خون دینے والے کون اور جلیبی کھانے والے, بولو, یہ پتہ چل جائے گا. خون دینے والے الگ ہیں, جلیبیاں کھانے والے الگ ہی.